شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس سننے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خامند کا اچھا کاروبار تھا، وہ ایک نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خامند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی مجھے تو خامند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر اس عورت نے جذبات کی قربانی دی۔ ناظرین گرامی، ایسی عورت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ لہٰذا وہ عورت گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن یہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو گھر سے باہر نکلنے لگا، ماں کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ لڑکے کے پاس مال کی بھی کمی نہ تھی، اٹھتی جوانی تھی، اور یہ جو اٹھتی جوانی ہوتی ہے یہ ایک نشے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح نشہ لینے کے بعد بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دن کب چڑھا اور کب ڈوبا، یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے، دیوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے اور شہوانی بھی ہوتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جوانی کے نشے میں نوجوانوں سے کیا کیا ہو جاتا ہے، اپنے جذبات میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بھی بڑا ہو کر بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن لڑکے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ عورت اپنے اس لڑکے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر بھی آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی، پھر اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتی، حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی مہر جباریت لگا دیتا ہے، دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، مگر ماں وہ شخصیت ہے، اولاد بری بھی ہو جائے وہ کہے گی قسمت ان کی، مگر میرے تو بچے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی، باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ ماں کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے لڑکے کے لیے کھانا بناتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی، پیار سے سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی کو اچھا کر لے۔
ناظرین گرامی، ایک وقت آیا اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس لڑکے نے اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر لی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی۔ حکیم حضرات نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ شباب کے کاموں میں بیماریاں تو لگتی ہیں اور لا علاج بیماریاں لگ جاتی ہیں، لہذا اب اس لڑکے میں اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی، بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا تو اس لڑکے کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا، امی میں چل کر نہیں جا سکتا اور آپ اٹھا کر نہیں لے جا سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں گا؟ امی جان آپ ایسا کریں کہ خود ہی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بیٹے نے ماں سے کہا، امی جان اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اے میری ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا لڑکا اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے چلے اور میرے بیٹے کی توبہ کرا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب پھر وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے، اب پھر وہ میرا بھی وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ اس عورت نے کہا، حضرت اس نے توبہ کے لیے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز آپ رحمت اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں اس کے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ ناظرین گرامی، کچھ حضرات تھے اس وقت جو بے نمازی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں برسائیں کہ انہوں نے علم کی روشنی میں گنجائش نکالی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام تو کیا مگر کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، لہذا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اور نہ ہی پڑھوں گا۔ اب وہ عورت شاگردہ تھی، چپکے سے اٹھی، دل پریشان ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دو گنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زارو قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا، امی جان آپ کیوں اتنا زارو قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے، دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات لڑکے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا، امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے،
ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہنے لگا اے امی جان، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہنے لگا امی جان مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی سے یہ بات کہی تو پروردگار عالم کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اپنے لڑکے کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ کہنے لگا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دیا تھا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے لڑکے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو آپ جل شانہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مالک آج ہم سب اپنے اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے ہمارے مالک ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ جل شانہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، مگر اے ہمارے اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے ہمارے پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ باقی زندگی ایمانی اسلامی اور قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔